السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی قسط میں۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ دجال کون ہوگا اور دجال کا حلیہ کیسا ہوگا اور دجال کے نکلنے کے ٹائم دنیا کے کیا حالات ہوں گے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے کہ دجال زمین پر کتنے دن قیام کرے گا، وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا اور اس کے ساتھ کون لوگ ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق، مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے اس دن کا نام یوم خلاص بھی ہے اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا ہے کہ دجال اسی مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے ہوں گے۔ یہ عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلے ہوئے وسیع علاقے کا قدیم نام ہے۔ آگے اصفہان کا ذکر بھی اسی لحاظ سے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا عزم مدینے کا ہوگا۔ وہ قریب پہنچے گا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا۔ پھر خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے یہودی میں سے 70,000 لوگ دجال کی پیروی کریں گے، وہ اپنے اوپر چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس علاقے کے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ابتدا ہی میں دجال کی پیرو ہو جائے گی۔ ایران میں اس وقت یہودیوں کی تعداد 9-10 ہزار سے زیادہ ہے، تاہم نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جس زمانے سے متعلق ہے، اس میں یہ اس سے بڑھ کر کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آپ اس نسبت سے اگر غور کیجئے تو اس بات کا واضح قرینہ بھی ہے کہ دجال یہود ہی میں سے ہوگا اور انہی کے مسیح کی حیثیت سے مسلمانوں کے علاقوں، خاص کر مکہ اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس سے اشارہ غالباً اس خاص لباس کی طرف ہے جو یہود کے مذہبی لوگ بالعموم پہنتے ہیں۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا، لوگ دجال سے فرار ہو کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ ام شریک نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت یہ عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اس علاقے میں یہ بہت کم ہوں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص دجال کے خروج کے بارے میں سنے، اس کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سے دور رہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی اور فرمایا، اللہ کی قسم، آدمی اس کے پاس یہ خیال کر کے آئے گا
کہ وہ مومن ہے، لیکن پھر اس کے اٹھائے ہوئے شبہات میں اسی کی پیروی کرنے لگے گا، یا فرمایا کہ وہ دجال کے اٹھائے ہوئے شبہات کی وجہ سے اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کچھ میں نے پوچھا کسی نے اور نہیں پوچھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹے کیا بات ہے جو تمہیں اس سے پریشان کر رہی ہے؟ اطمینان رکھو، وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ تم بار بار اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟ تم اس کا زمانہ ہرگز نہیں پاؤ گے۔ مغیرہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے اس سے کہیں آسان تر ہے۔ یہ وسائل رزق کی تعبیر ہے۔ جن لوگوں کے پاس ان کی بہتات ہوتی ہے، لوگ انہی کو انداتا سمجھ کر ان کے عقائد و نظریات اور تہذیب کو اختیار کرنے کے لیے مائل ہو جاتے ہیں۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال بھی اپنی فتوحات کے نتیجے میں بافرات یہ وسائل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ احادیث میں فرمایا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا وہ مشرق وسطیٰ کی ساری زمین کو اپنی طاقت سے رون ڈالے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اس سے کیوں پریشان ہو؟ وہ جس پروردگار کو مانتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ جب چاہے زمین و آسمان کے خزانے اپنے ماننے والوں کے لیے کھول دے۔ پھر یہ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں کیا چیز ہیں؟ یہ تو اللہ کے لیے کہیں آسان تر ہے۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی اس قسط کو یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں باقی معلومات ہم آپ کو دیں گے قیامت کی نشانیاں سیریز کی کل کی قسط میں، کہ دجال کیسے اپنے ساتھ جنت اور دوزخ لے کے گھومے گا، ٹھنڈے اور گرم پانی کی نہریں لے کے گھومے گا، اور وہ لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنائے گا۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی کل کی قسط کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل قیامت کی نشانیاں سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔